ایک جلیل القدر پیغمبر کے زندہ آسمان سے نازل ہو جانے کا واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے. یعنی یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ یہ تو ایک بات تھی، چلیے ایک آدمی کو رسول اللہ نے بتا دی، دو کو بتا دی. یہ معمولی واقعہ نہیں ہے. اگر یہ معمولی واقعہ ہو تو اس وقت جب اس پر تنقید کی جاتی ہے تو پھر تنقید کو سننے کے بعد بھی معمولی واقعے کے طور پر ایک طرف رکھ دینا چاہیے. لیکن یہ جانتے ہیں آپ کہ مسلمانوں کے ہاں اس کو عقیدے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. تو آج اس کی اگر یہ اہمیت ہے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیوں نہ ہوگی؟ یعنی آپ کیوں اس کو بیان نہیں کریں گے؟ بار بار کیوں لوگوں کو نہیں بتائیں گے؟ تمام صحابہ کو یہ کیوں نہیں بتائیں گے؟ قرآن اس کا ذکر کیوں نہیں کرے گا؟ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں. نزول مسیح کی روایتوں کو اگرچہ محدثین نے بالعموم قبول کیا ہے. یعنی آپ دوسری چیز لے لیجئے، سیدنا مسیح علیہ السلام کا قیامت کے قریب نزول ہو جائے گا. اس سے متعلق جو روایتیں ہیں ان پر بھی ایک مختصر تبصرہ میں کیے دیتا ہوں، معاف کیجیے. پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید اس کے ذکر سے بھی بالکل خالی ہے. جن آیتوں سے کھینچتان تک اس پر استدلال کیا جاتا ہے انہیں محقق علماء کی تفسیروں میں پڑھ لیجئے، بالکل واضح ہو جائے گا کہ ان کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے. قرآن مجید جس طرح کہ میں نے عرض کیا بالکل خالی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ حدیث جب ابتدا میں ترتیب پانا شروع ہوئی تو اس میں ہمارے پاس اگرچہ چھوٹے چھوٹے بعض مجموعے بھی تھے، لیکن جو پہلی بڑی کتاب لوگوں کے لیے مرجع بنی وہ امام مالک کی، جن کو امام و دار الہجرہ کہا جاتا ہے. یعنی وہ مدینہ کے امام ہیں اور مدینہ ہی میں انہوں نے زندگی بسر کی، اور مدینہ کے بارے میں یہ ماننا چاہیے کہ وہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو علم حاصل ہوا اس کی روایت موجود تھی. تو سب سے پہلی کتاب جو ترتیب پائی وہ موطا امام مالک ہے. اس میں بھی آپ کو کوئی ذکر نہیں ملے گا. یہاں میں یہ بات واضح کر دوں کہ جب یہ بات کہی جاتی ہے تو بالعموم لوگ یہ کہتے ہیں کہ سب باتوں کا ذکر قرآن میں تو نہیں ہے. اچھا یہ کوئی ضروری ہے کہ فلاں کتاب میں بھی ہو؟ تو یہ ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی جزوی معاملہ ہے، رفع یدین کرنا ہے نہیں کرنا ہے، نماز میں ہاتھ کہاں رکھنے ہیں، وہ بات کسی نے نہیں بیان کی، کوئی فرق نہیں پڑتا. آداب کی چیز تھی، کسی نے دیکھا اپنا مشاہدہ بیان کر دیا. لیکن ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ کیا خبر ہے. خبر یہ ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام اللہ کا وہ پیغمبر کہ جو یہود کے لیے اللہ کا آخری پیغمبر تھا، وہ آسمان سے زندہ زمین پر نازل ہو جائے گا، اور یہ قیامت سے پہلے ہوگا. یہ معمولی بات نہیں ہے. یعنی اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا ذکر نہیں ہوا تو کیا ہوا، اچھا فلاں جگہ ہو گیا تو یہی کافی ہے. تو میں گزارش کر رہا ہوں کہ قرآن مجید بالکل خالی ہے. اس کے بعد جب حدیث کی پہلی کتاب کو ہم دیکھتے ہیں یعنی موطا امام مالک، تو وہ بھی خالی ہے. لیکن بعد کے زمانوں کی اور اس سے معاصر بھی بعض لوگوں کے ہاں اس کا ذکر ہونا شروع ہو جاتا ہے. یعنی سیدنا مسیح علیہ السلام کے دوبارہ نزول کا، اور اس میں پھر مختصر طور پر بھی اور بعض تفصیلات کے ساتھ بھی یہ بات نقل ہوتی ہے. اس میں بھی ظاہر ہے کہ محدثین نے تنقید کا کام کیا ہے. جس طرح میں ظہور مہدی کی روایتوں میں یہ عرض کر چکا کہ جو فن وجود میں لایا گیا، جس کے تحت راویوں کا جائزہ لیا گیا، اس کا اطلاق ان روایتوں پر بھی کیا گیا. تو وہاں تو یہ صورتحال ہوئی کہ ظہور مہدی کی جو داستانیں بیان کی جاتی ہیں وہ سب کی سب اس محدثانہ تنقید ہی کے نتیجے میں ضعیف ثابت ہو گئیں یا روایتیں موضوع قرار پا گئیں، اور محدثین ہی کے فیصلے کے مطابق ان کی تنقید ہو گئی. جو کچھ باقی رہ گیا وہ زیادہ سے زیادہ یہ تھا کہ ایک حکمران ہوگا جو عرب پر حکومت کرے گا، اور 7 سال یا 9 سال اس کی حکومت رہے گی، اور اچھی حکومت ہوگی، عادلانہ حکومت ہوگی، اس میں لوگوں میں بڑی خوشحالی آ جائے گی. اس سے زیادہ کچھ کوئی بات نہیں ہے ان میں. تو یہ بات وہاں اتنی ہی رہ گئی. لیکن نزول مسیح کے معاملے میں
جب محدثانہ تنقید کا کام ہوا ہے، اور وہی عرض کر دوں کہ اس کا مطلب کیا تھا کہ راوی لوگ جو بات بیان کر رہے ہیں ان کی تحقیق کی جائے، تو اس میں بعد کے زمانوں میں، یعنی امام مالک کے بعد کے زمانوں میں یہ روایت ہمارے ہاں آنی شروع ہو گئی، اور پھر حدیث کی کم و بیش سب کتابوں میں اس کو قبول کر لیا گیا۔ چنانچہ میں نے لکھا ہے کہ نزول مسیح کی روایتوں کو اگرچہ محدثین نے بالعموم قبول کیا ہے، یعنی وہ سند کے لحاظ سے انہیں قابل تنقید نہیں سمجھتے، لیکن قرآن مجید کی روشنی میں دیکھیے تو وہ بھی محل نظر ہے۔ اب میں اس سے پہلے بتا چکا اور اصول و مبادی میں بھی تفصیل سے لکھ چکا کہ ہمارے سامنے جب کوئی روایت آئے گی تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اس کو سند کے لحاظ سے دیکھیں گے، یعنی کون لوگ بیان کر رہے ہیں۔ سند کا مطلب یہ ہے کہ یہ کس اتھارٹی پر بیان ہو رہی ہے۔ ایک شخص ہے، وہ کہتا ہے، اس سے کسی دوسرے نے سنا ہے، کسی تیسرے نے سنا ہے، یہ لوگ کون تھے، ان کی تاریخ کیا ہے، ان کا زمانہ کیا ہے، ان کے حفظ و اتقان کا کیا معاملہ ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ روایتیں محدثین نے قبول کی ہیں، یعنی ان کو اپنی کتابوں میں درج کر لیا ہے۔ لیکن اس کے بعد اس سے آگے یہ بات بھی طے ہے کہ جب کوئی روایت سند کے لحاظ سے ہمارے سامنے آئے گی تو پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا قرآن مجید اس کو قبول کرتا ہے، کیا عقل عام اور علم کے مسلمات اس کو قبول کرتے ہیں، یعنی پھر ایک دوسرے زاویے سے اس متن یا ٹیکسٹ کا بھی جائزہ لیا جائے گا، دیکھا جائے گا اس کو۔ تو یہاں میں کیا سوال اٹھا رہا ہوں، وہ سوال یہ ہے کہ نزول مسیح کی روایتوں کو، یعنی ان کا معاملہ وہ نہیں ہے جو ظہور مہدی کی روایتوں کا ہے، نزول مسیح کی روایتوں کو اگرچہ محدثین نے بالعموم قبول کیا ہے، یعنی انہوں نے سند کے لحاظ سے انہیں قابل قبول قرار دے دیا ہے، یعنی بعض کو صحیح کے درجے میں، بعض کو صحیح لغیر ہی کے درجے میں، بعض کو حسن لغیر ہی کے درجے میں، یعنی کسی نہ کسی درجے میں قبول کر لیا ہے۔ نزول مسیح کی روایتوں کو اگرچہ محدثین نے بالعموم قبول کیا ہے، لیکن قرآن مجید کی روشنی میں دیکھیے تو وہ بھی محل نظر ہے۔ محل نظر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن نے بعض ایسے سوالات اٹھا دیے ہیں، یا قرآن کو پڑھنے سے بعد ایسے سوالات سامنے آ جاتے ہیں کہ اب ان روایتوں کو بغیر کسی تردد کے نہیں پیش کیا جا سکتا، اب ان پر غور کرنا ہوگا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ غور و خوض کے نتیجے میں معلوم ہو جائے کہ بات کچھ تھی، کچھ معلوم ہو گئی، یا اس کی کوئی تعویل سمجھ میں آ جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ سمجھ میں آئے، تو اس میں پھر توقف کیا جائے گا، یعنی ان روایتوں کو ایک طرف رکھ دیا جائے گا، ان کو پھر اس طرح سے بیان کرنا یا ان پر لوگوں کو ماننے کے لیے آمادہ کرنا یہ موضوع نہیں ہوگا، تو یہ محل نظر ہو جاتی ہیں۔ لیکن قرآن مجید کی روشنی میں دیکھیے تو وہ بھی محل نظر ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی روشنی میں یہ کس لحاظ سے محل نظر ہوتی ہیں، یعنی کس لحاظ سے یہ قابل قبول نہیں رہتی، کس لحاظ سے اب یہ ناگزیر ہو جاتا ہے کہ ان کے معاملے میں توقف کیا جائے اور ان کو ایک طرف رکھ دیا جائے، ان کو دین کے کانٹینٹ کے ساتھ ملا کر نہ پیش کیا جائے۔ یہ کیوں ہے؟ تو میں نے اس کے وجوہ بیان کیے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ وجوہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ معاف کیجیے۔ اولاً، یعنی پہلی بات کیا ہے؟ اولاً اس لیے کہ مسیح علیہ السلام کی شخصیت قرآن مجید میں کئی پہلوؤں سے زیر بحث آئی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ مسیح علیہ السلام کا ذکر ہی نہیں ہوا قرآن میں۔ قرآن مجید میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر جگہ جگہ ہوا ہے، اسی طرح سیدنا مسیح علیہ السلام کا ذکر بھی جگہ جگہ ہوا ہے، اس لیے کہ مسیح علیہ السلام کی شخصیت قرآن مجید میں کئی پہلوؤں سے زیر بحث آئی ہے۔ ان کی دعوت اور شخصیت پر قرآن نے جگہ جگہ تبصرہ کیا ہے، بعض جگہوں پر تو بہت تفصیلی ہے، جیسے سورہ آل عمران میں، جیسے سورہ مریم میں، لیکن دوسری صورتوں میں بھی ان کا ذکر کسی نہ کسی پہلو سے ہو جاتا ہے۔ ان کی دعوت اور شخصیت پر قرآن نے جگہ جگہ تبصرہ کیا ہے۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن میں تو ان کا ذکر ہی نہیں ہے۔ جیسے میں نے موطا امام مالک کا ذکر کیا تو وہاں بھی کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ موطا میں تو وہ باب ہی نہیں ہے، وہ بحث ہی نہیں ہے۔ موطا کی کتاب الجامع وہ بحث موجود ہے، وہاں پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک رویا کا ذکر ہوا ہے، ایک خواب کا ذکر ہوا ہے
کہ جس میں آپ نے دجال اور مسیح کو بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا. اب ظاہر ہے کہ امام مالک جب یہ روایت لا رہے ہیں تو بہترین موقع تھا کہ یہ بات بھی بیان کرتے، نہیں بیان کی انہوں نے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ان کی دعوت اور شخصیت پر قرآن نے جگہ جگہ تبصرہ کیا ہے. روز قیامت کی ہلچل بھی قرآن کا خاص موضوع ہے. یعنی قرآن مجید کا اگر کسی بنیادی موضوع کے حوالے سے مطالعہ کیا جائے تو وہ قیامت کا انذار ہے. قیامت کی ہلچل، قیامت سے پہلے کیا ہوگا، یہ چیزیں زیر بحث ہیں وہاں پہ. سوٹ کیسے پھونکا جائے گا، لوگ کیسے اٹھ کھڑے ہوں گے، لوگوں کو کس امتحان میں ڈالا گیا ہے، یہی قرآن مجید کا اصل موضوع ہے. روز قیامت کی ہلچل بھی قرآن کا خاص موضوع ہے. ایک جلیل القدر پیغمبر کے زندہ آسمان سے نازل ہو جانے کا واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے. یعنی یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ یہ تو ایک بات تھی، چلیے ایک آدمی کو رسول اللہ نے بتا دی، دو کو بتا دی. یہ معمولی واقعہ نہیں ہے. اگر یہ معمولی واقعہ ہو تو اس وقت جب اس پر تنقید کی جاتی ہے تو پھر تنقید کو سننے کے بعد بھی معمولی واقعے کے طور پر ایک طرف رکھ دینا چاہیے. لیکن یہ جانتے ہیں آپ کہ مسلمانوں کے ہاں اس کو عقیدے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. تو آج اس کی اگر یہ اہمیت ہے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیوں نہ ہوگی؟ یعنی آپ کیوں اس کو بیان نہیں کریں گے؟ بار بار کیوں لوگوں کو نہیں بتائیں گے؟ تمام صحابہ کو یہ کیوں نہیں بتائیں گے؟ قرآن اس کا ذکر کیوں نہیں کرے گا؟ روز قیامت کی ہلچل بھی قرآن کا خاص موضوع ہے. ایک جلیل القدر پیغمبر کے زندہ آسمان سے نازل ہو جانے کا واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے. لیکن موقع بیان کے باوجود، یہ موقع بیان کا کیا مطلب ہے؟ یعنی قرآن مجید میں جب سیدنا مسیح علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے، یا ان کی سرگزشت بیان ہوئی ہے، یا ان کے واقعات زیر بحث آئے ہیں، یا ان کی دعوت زیر بحث آئی ہے، یا ان کے معجزات بیان کیے گئے ہیں، یا ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ بیان ہوا ہے، تو موقع پیدا ہوئے ہیں نا کہ اگر یہ بھی کوئی بات تھی تو بیان کر دی جاتی. لیکن موقع بیان کے باوجود اس واقعے کی طرف کوئی ادنا اشارہ بھی قرآن کے بین الدفتین کسی جگہ مذکور نہیں، کسی جگہ مذکور نہیں ہے. ایک دو آیات جن سے لوگ اس کا مدعا نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ آپ میرے جلیل القدر استاذ کی تفسیر تدبر قرآن میں دیکھ لیجئے، وہ بعض دوسرے محققین کی تفسیروں میں دیکھ لیجئے، وہ میری تفسیر البیان میں دیکھ لیجئے. ان آیات کا دور نزدیک سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن موقع بیان کے باوجود اس واقعے کی طرف کوئی ادنا اشارہ بھی قرآن کے بین الدفتین کسی جگہ مذکور نہیں ہے. علم و عقل اس خاموشی پر مطمئن ہو سکتے ہیں. یعنی علمی لحاظ سے سوچئے، عقلی طور پر غور کیجئے کہ اتنا بڑا واقعہ، اتنی غیر معمولی خبر، اور قرآن مجید میں سیدنا مسیح زیر بحث، ان کی شخصیت زیر بحث، ان کی دعوت زیر بحث، ان کے احوال زیر بحث، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ایک پوری کی پوری تاریخ بیان کر رہے ہیں، ماضی، حال، مستقبل، سب کچھ زیر بحث، لیکن اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. لیکن موقع بیان کے باوجود اس واقعے کی طرف کوئی ادنا اشارہ بھی قرآن کے بین الدفتین کسی جگہ مذکور نہیں ہے. بین الدفتین یعنی قرآن مجید میں جو مجلد ہمارے سامنے آتا ہے شروع سے لے کے آخر تک، اس کی مجلدات میں کہیں بھی اس کا ذکر نہیں ہے. قرآن کے بین الدفتین کسی جگہ مذکور نہیں ہے. علم و عقل اس خاموشی پر مطمئن ہو سکتے ہیں، اسے باور کرنا آسان نہیں ہے. پہلی بات جو ان روایات کو قابل غور، محل نظر یا توقف کے درجے میں ان کو ایک طرف رکھ دینے کا تقاضا کر رہی ہے، وہ یہ ہے. ثانیاً اس لیے کہ سورہ مائدہ میں قرآن نے مسیح علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک مکالمہ نقل کیا ہے. یہ جس سیاق میں آیا ہے، سورہ مائدہ کے آخر میں دیکھیے، یہ جس سیاق میں آیا ہے وہ پیغمبروں کا قیامت میں اپنی امتوں کے لیے شہادت پیش کرنا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جس وقت امتوں کا، قوموں کا فیصلہ کرنے کا مرحلہ آئے گا تو جن پیغمبروں کے ساتھ وہ اپنے آپ کو منسوب کرتی ہیں، ان پیغمبروں کے سامنے یہ سوال رکھا جائے گا کہ یہ آپ کی امتیں ہیں، آپ کے نام لیوا ہیں، آپ کے حوالے سے اپنے آپ کو متعارف کراتے رہے ہیں دنیا میں، تو اب یہ جو عقائد رکھتے ہیں یا جو اعمال ان سے صادر ہوئے ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہو. یہ سیاق ہے جس میں
اس میں سب سے بڑی مثال اللہ تعالیٰ نے مسیح علیہ السلام کی دی ہے۔ ثانیاً اس لیے کہ سورہ مائدہ میں قرآن نے مسیح علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک مکالمہ نقل کیا ہے جو قیامت کے دن ہوگا، یعنی یہ مکالمہ جب وہ دنیا میں تھے اس وقت نہیں ہو رہا، یہ ان کے دنیا سے رخصت ہونے کے 100 سال بعد 200 سال بعد بھی نہیں ہو رہا، قیامت میں ہو رہا ہے، یعنی سب کچھ ہو چکا ہے، دنیا ختم ہو گئی۔ قرآن کے الفاظ میں یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، ایک نئی دنیا وجود میں آ گئی، محشر لگ گیا، وہاں مسیح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں، آسمانوں کا پروردگار اس جلیل القدر پیغمبر سے مخاطب ہے۔ وہ مکالمہ قرآن نے نقل کیا ہے، یعنی سارے پیغمبروں سے بات ہوگی، جو ان سے بات ہے وہ تفصیل کے ساتھ نقل کی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ان سے نصارہ کی اصل گمراہی کے بارے میں پوچھیں گے کہ کیا تم نے یہ تعلیم انہیں دی تھی کہ مجھ کو اور میری ماں کو خدا کے سوا معبود بناؤ۔ سب سے بڑی ضلالت، یعنی عربی زبان میں ضلالت گمراہی کے معنی میں، سب سے بڑی گمراہی، سب سے بڑی ضلالت جو مسیح علیہ السلام کے ماننے والوں نے اختیار کی ہے، وہ انہیں معبود بنانا ہے، انہیں خدا کا بیٹا بنانا ہے، اور سیدہ مریم کے بارے میں یہ عقیدہ کہ وہ خدا کی ماں ہے۔ اگرچہ ہمارے ہاں کی کیتھولک مسیحیت اس کو اس طرح تسلیم نہیں کرتی، لیکن الوہیت کے تمام پہلو ان سے متعلق کیے گئے ہیں، اور مسیحیوں کے ہاں پورے گروہ باز رہے ہیں کہ جو ان کو یہی حیثیت دیتے ہیں۔ اقانیم ثلاثہ میں بھی اگر ایک گروہ روح القدس کو شامل کرتا ہے تو دوسرا ان کی ماں کو شامل کرتا ہے۔ تو اگر پوری مسیحیت کی الوہیت کے بارے میں گمراہی کو بیان کرنا ہو تو ظاہر ہے کہ پھر دونوں کا ذکر ہوگا۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن کے یہ عام اسالیب میں سے ہے کہ وہ احاطے کے موقع پر یہی طریقہ اختیار کرتا ہے۔ جیسے ایک جگہ کہا ہے نا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یا یہودی ہو جاؤ یا نصرانی، تو ظاہر ہے کہ دونوں یہ نہیں کہہ رہے ہیں، یعنی یہودی کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ اور نصرانی کہتے ہیں کہ نصرانی ہو جاؤ۔ تو یہاں بھی یہ ہے کہ کچھ نے ان کی ماں کو بھی یہ حیثیت دے دی، بہت سو نے ان کو یہ حیثیت تو نہیں دی، لیکن ان کے بارے میں بہت کچھ وہ چیزیں مان لیں جیسے ہمارے ہاں ہے۔ ظاہر ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت سے لوگوں کو اولیاء قرار دے کر ان کے بارے میں، اسی طریقے سے ازواج مطہرات سے متعلق، اہل بیت سے متعلق بہت سے نقطہ نظر ایسے ہیں کہ جو خدا کے قریب ہی پہنچا دیتے ہیں۔ تو مسیح علیہ السلام کے معاملے میں تو خیر سبھی مانتے ہیں کہ خدا کا بیٹا، یعنی گویا وہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کے پروردگار کا جسدی ظہور بن گئے، اور اسی حیثیت سے گویا معبود بن گئے۔ انہی سے دعائیں کی جاتی ہیں، انہی سے رجوع کیا جاتا ہے، اور باپ خداوند کی رضامندی کے لیے سب سے بڑی بات یہی ہوتی ہے۔ جو مسیحیوں میں سے اقانیم ثلاثہ میں شامل کر دیتے ہیں ان کی ماں کو، ان کا معاملہ تو بالکل واضح ہے، لیکن باقی بھی اس میں کوئی کمی نہیں کرتے، یہاں تک کہ کیتھولک مسیحیت کی تاریخ میں بھی ان کو ایک طرح سے مادر خدا کا درجہ دیا گیا ہے۔ تو اس موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ نصارہ کی، یعنی اب ساری دنیا میں جو نصارہ ہیں، اگر الوہیت کے باب میں ان سب کو ایک جگہ جمع کیا جائے تو پھر ظاہر ہے کہ دونوں ہی کا ذکر ہوگا، یعنی حضرت مسیح کو معبود بنانا، ان کی ماں کو معبود بنانا۔ نصارہ کی اصل گمراہی کے بارے میں پوچھیں گے کہ کیا تم نے یہ انہیں تعلیم دی تھی کہ مجھ کو اور میری ماں کو خدا کے سوا معبود بناؤ؟ یہ سب کھڑے ہیں تمہارے سامنے، اس وقت سب کو مرنے کے بعد اٹھا لیا گیا ہے، یہ محشر ہے، اس میں سب اکٹھے ہو گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت میں پوچھوں گا مسیح سے کہ یہ تم نے ان کو کہا تھا کہ مجھے بھی معبود بناؤ، الہ بنا لو، مجھے پوجو اور میری ماں کو؟ اب جواب سنیے۔ اس کے جواب میں وہ دوسری باتوں کے ساتھ، یعنی وہ جواب دیں گے تو ظاہر ہے کہ اپنی پوری کی پوری بات کہیں گے، لیکن دوسری باتوں کے ساتھ یہ بھی کہیں گے
کہ میں نے تو ان سے وہی بات کہی جس کا آپ نے حکم دیا تھا. یعنی وہ بالکل برات ظاہر کر دیں گے. یہ فرمائیں گے کہ مجھے جو آپ نے تعلیم دی تھی، جو ہدایت پہنچانے کے لیے کہا تھا، میں نے تو وہی بات ان سے کہی. میں نے تو ان سے وہی بات کہی جس کا آپ نے حکم دیا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، وہ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہیں. اور جب تک میں ان کے اندر موجود رہا اس وقت تک دیکھتا رہا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. یہ دیکھیے دو باتیں وہ کہہ رہے ہیں. میں نے بات کیا کہی تھی اور میں نگران کس چیز پر تھا. میں جب تک ان کے اندر تھا، یعنی اس وقت جب وہ تشریف لائے تھے اس کا حوالہ دے رہے ہیں، تو میں تو یہ دیکھتا رہا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور یہ کیا سن رہے ہیں. میں دیکھتا رہا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. لیکن جب آپ نے مجھے اٹھا لیا، یعنی جب وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو میں نہیں جانتا کہ انہوں نے کیا بنایا اور کیا بگاڑا ہے. یعنی وہ اس زمانے کا ذکر کریں گے جس وقت وہ دنیا میں موجود تھے، اور یہ کہیں گے کہ آپ کے مجھے اٹھا لینے کے بعد، آگے وہ آیت بھی آ جائے گی، آپ کے مجھے اٹھا لینے کے بعد میں جب دنیا سے رخصت ہو گیا تو اس کے بعد مجھے کچھ معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے کیا بنایا کیا بگاڑا، کیا کرتے رہے. یہ میں جب تک موجود تھا میں نے انہیں بات بھی وہی کہی، یعنی توحید کی دعوت دی، اور میں دیکھتا بھی رہا کہ یہ اس بات کو سن کر سمجھ کر کیا کر رہے ہیں. لیکن جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو میں نہیں جانتا کہ انہوں نے کیا بنایا اور کیا بگاڑا ہے. اس کے بعد تو آپ ہی ان کے نگران رہے ہیں، اس کے بعد تو آپ ہی ان کے نگران رہے ہیں. یعنی میرے اٹھائے جانے کے بعد میں نہ ان کو دیکھا، میں نے نہ ان کو دیکھا، نہ ان کی باتیں سنی. یہ کیا کرتے رہے ہیں مجھے کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ کیونکہ مجھے آپ نے اٹھا لیا، اس کے بعد آپ ہی یعنی اللہ تعالیٰ ہی ان کے نگران رہے ہیں. اس میں دیکھ لیجئے، مسیح علیہ السلام اگر ایک مرتبہ پھر دنیا میں آ چکے ہیں، یعنی اب یہاں غور کیجئے کہ وہ اگر جیسے کہ مانا جاتا ہے یا جس طرح کہ وہ روایتیں بیان کرتی ہیں، اگر وہ دنیا میں قیامت سے پہلے آ چکے ہیں، قیامت کے دن یہ مکالمہ ہو رہا ہے، قیامت سے پہلے وہ دنیا میں آ چکے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ ان کے آنے کے بارے میں اگر یہ بات درست ہے یا قیامت کے قریب کا یہ واقعہ ہے تو قیامت کے دن اٹھنے تک پھر کیا عرصہ ہوگا. لیکن بہرحال وہ کل اور آج ہی کا دن ہوا نا، یعنی وہ گئے قیامت کے قریب، قیامت برپا ہوئی اور اس کے بعد وہ محشر برپا ہو گیا اور وہاں وہ کھڑے ہیں اور مکالمہ کر رہے ہیں. اس میں دیکھ لیجئے مسیح علیہ السلام اگر ایک مرتبہ پھر دنیا میں آ چکے ہیں تو یہ آخری جملہ کسی طرح موضوع نہیں. یعنی وہ کیسے کہہ سکتے ہیں پھر یہ کہ جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تھا اس کے بعد میں نہیں جانتا یہ کیا کرتے رہے. یہ آخری جملہ کسی طرح موضوع نہیں ہے، یہ بات کہی نہیں جا سکتی. اپنے آپ کو ان کی جگہ رکھ کے دیکھیے کیا کہی جا سکتی ہے. اس کے بعد تو انہیں کہنا چاہیے کہ میں ان کی گمراہی کو اچھی طرح جانتا ہوں اور ابھی کچھ دیر پہلے ہی انہیں اس پر متنبہ کر کے آیا ہوں. یعنی ان کو کھڑا کیا گیا ہے جواب دہی کے مقام پر. تو جس طرح انہوں نے اپنے پہلے دور کے بارے میں یہ بتایا کہ میں جب تک ان کے اندر موجود رہا میں نے ان کو توحید کی دعوت دی اور میں برابر نگران رہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. یہ انہوں نے اپنے پہلے دور کے بارے میں کہا. وہ دوبارہ آئے، دوبارہ آنے کے بعد انہوں نے صلیب توڑ دی، انہوں نے تمام چیزوں کی اصلاح کر دی، انہوں نے خنزیر کو قتل کر دیا، انہوں نے عالمی سطح پر مسیحیتی کا خاتمہ کر دیا. لیکن قیامت میں اس کا کوئی حوالہ نہیں دے رہے. یہ نہیں فرما رہے کہ ابھی میں گیا تھا تو میں تو ان کے کان گرم کر کے آیا ہوں، میں ان کو ایک ایک چیز بتا کے آیا ہوں، میں نے ان پر حجت تمام کر دی تھی. آپ نے مجھے دوبارہ بھیجا تو میں نے دیکھا کہ ہاں واقعی ان لوگوں نے تو مجھے معبود بنا لیا، انہوں نے میری ماں کو معبود بنا لیا. میں جانتا ہوں اس بات کو، کل ہی تو میں ابھی آیا ہوں اور میں نے ہر لحاظ سے ان کی غلطی واضح کی ہے. جواب دہی کے مقام پر کھڑے ہو کر خود اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ انہیں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. علم و عقل کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ انہیں یہ بات کہنی چاہیے تھی. اس بات کے بغیر جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ بات ہی پوری نہیں ہوتی، بات سمجھ میں نہیں آتی اگر وہ آ چکے ہیں. اس کے بعد تو انہیں کہنا چاہیے
کہ میں ان کی گمراہی کو اچھی طرح جانتا ہوں اور ابھی کچھ دیر پہلے انہیں اس پر متنبع کر کے آیا ہوں. یعنی جیسے انہوں نے اس وقت جب وہ دنیا میں تھے اس کے بارے میں یہ کہا کہ پروردگار میں نے توحید کی دعوت دی تھی، میں نگران رہا، میں نے کبھی ایسی بات ان کو نہیں کہنے دی. تو یہ تو بہت بڑی بات تھی کہ وہ یہ کہتے کہ دوبارہ جا کے میں نے ان کی گوشمالی کر ڈالی ہے، میں نے ان کی غلطی ہر لحاظ سے واضح کر دی ہے، اس لیے میرے اوپر کوئی ذمہ داری کیسے آ سکتی ہے. تو یہ قرآن مجید کی سورہ مائدہ میں مکالمہ ہے. اس کی 117 آیت نکال کے کبھی پڑھیے. فرمایا ہے ما قلت لهم الا ما امرتنی بہ ان اعبدوا اللہ ربی وربکم وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید. یہ جواب دیا انہوں نے، میں نے تو ان سے وہی بات کہی تھی جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا. یہ اوپر میں بیان کر چکا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی. میں ان پر نگران رہا جب تک میں ان کے درمیان تھا. یعنی اندازہ کیجئے وہ اس وقت نگران رہا، میں دیکھتا رہا جب میں درمیان میں تھا ان کے. پھر جب آپ نے مجھے وفات دی تو اس کے بعد آپ ہی ان کے نگران رہے ہیں اور آپ ہر چیز پر گواہ ہیں. یعنی میں اس کے بعد نہیں جانتا یہ کیا کرتے رہے، انہوں نے کیا بنایا اور کیا بگاڑا. یہ ان کا مکالمہ نقل ہوا ہے. ظاہر ہے کہ اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ اگر آ چکے ہیں اور اس طریقے سے جیسے کہ روایتیں بیان کرتی ہیں آ کر مسیحیت کا دین کی حیثیت سے خاتمہ ہی کر چکے ہیں، تو یہ بات پھر انہوں نے وہاں کیوں نہیں بیان کی؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس مکالمے میں ان کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ یہ دو باتیں ہو گئی، دو سوالات. ثالثاً تیسرا ثالثاً اس لیے، یعنی پہلا سوال یہ تھا کہ جب جگہ جگہ ان کا ذکر ہے تو اس کا ذکر کیوں نہیں؟ دوسرا سوال یہ تھا کہ ذکر نہیں تھا، چلیے مان لیتے ہم، اس مکالمے کے موقع کے اوپر تو علم عقل ہر چیز تقاضا کر رہی ہے، موقع کلام تقاضا کر رہا ہے، جواب دہی کے لیے کھڑا ہونا تقاضا کر رہا ہے کہ وہ سب سے بڑی بات کہیں، یہ بتائیں ہیں کہ میں ان کے پاس گیا تھا، میں نے فی الواقع دیکھا کہ یہی کچھ کر رہے ہیں. آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، لیکن میں نے اپنی طرف سے جس طرح اس وقت ان پر حق واضح کیا تھا اب پھر کرائیں. ثالثاً اس لیے کہ سورہ آل عمران کی ایک آیت میں قرآن نے مسیح علیہ السلام کے بارے میں قیامت تک کا لاہ عمل بیان فرمایا ہے. اب یہ تیسری بات ہے، یعنی قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے الفاظ کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ میں مسیح کے ساتھ کیا کرنے والا ہوں. یعنی مسیح علیہ السلام کے ساتھ ان کے اس وقت جب وہ دنیا میں تھے کیا کرنے والا ہوں، زیر بحث نہیں، قیامت تک کیا معاملہ کرنے والا ہوں، یہ تفصیل کے ساتھ بتایا ہے. اس کا موقع کیا تھا؟ اس کا موقع یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصی حیثیت دی، وہ اللہ تعالیٰ کی منتخب قوم تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کی جو ذمہ داری ہے شہادت اس منصب پر فائز کیا. اور پھر جب وہ انحرافات میں مبتلا ہو گئے، انہوں نے گمراہیاں اختیار کر لیں، وہ اپنے منصب کو بھول گئے، تو آخری رسول کی حیثیت سے مسیح علیہ السلام آئے. اور مسیح علیہ السلام یعنی ان کے آخری رسول کی حیثیت سے بنی اسرائیل کے لیے جب وہ آئے اور انہوں نے پھر حجت تمام کر دی اور وہ ان کے درپے ہو گئے کہ ان کو قتل کر ڈالیں گے، نوبت یہاں تک پہنچ گئی، اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنایا ہے. یہ وہ آیت ہے جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں. ثالثاً اس لیے کہ سورہ آل عمران کی ایک آیت میں قرآن نے مسیح علیہ السلام کے بارے میں قیامت تک کا لاہ عمل بیان فرمایا ہے. یہ موقع تھا کہ قیامت تک کے الفاظ کی صراحت کے ساتھ، یعنی یہ ذہن میں رکھیے، قیامت تک کے الفاظ، یہ موقع تھا کہ قیامت تک کے الفاظ کی صراحت کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ وہ چیزیں بیان کر رہے تھے جو ان کے اور ان کے پیرووں کے ساتھ ہونے والی ہیں، تو یہ بھی بیان کر دیتے کہ قیامت سے پہلے میں ایک مرتبہ پھر تجھے دنیا میں بھیجنے والا ہوں. یعنی یہ تو اب موقع پیدا ہو گیا تھا، وہ دنیا سے اٹھائے جا رہے تھے
اور اللہ تعالیٰ بتا رہے تھے کہ میں اٹھاؤں گا کیسے اور میں کروں گا کیا، اور تیرے ماننے والوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اور تیرے منکروں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. اور یہ اس وقت کے لیے نہیں بتا رہے تھے، قیامت تک کے لیے میں نے کیا فیصلہ کیا ہے. پوری بات ایسے بیان ہوئی ہے. تو ظاہر ہے کہ جب قیامت تک کے لیے یہ بات بیان ہو رہی ہے تو اس میں تو 2 لفظ درمیان میں کہنے تھے، اور قیامت سے پہلے میں ایک مرتبہ پھر تجھے نازل کروں گا، پھر بھیجوں گا. لیکن دیکھ لیجئے وہ آیت میں آپ کو سنا دیتا ہوں، اس میں بھی کوئی ذکر نہیں. سیدنا مسیح کو آنا ہے تو یہ خاموشی کیوں ہے؟ یعنی اتنا بڑا واقعہ ہونا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں پسند فرمایا کہ کسی موقع پر کوئی سنی سنائی بات کے طور پر لوگ بیان کر دیں رسول اللہ کی نسبت سے؟ یہ تو بہترین جگہ تھی کہ یہاں اللہ تعالیٰ خود بیان فرماتے کہ جب میں یہ سب کرنے والا ہوں اور قیامت تک کا لائے عمل بیان کر رہا ہوں تو قیامت سے پہلے یہ بھی کروں گا. سیدنا مسیح کو آنا ہے تو یہ خاموشی کیوں ہے؟ اس کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی. یہ 3 سوالات ہیں. یعنی یہ تیسرا سوال کیا ہے کہ قرآن کی ایک آیت سورہ آل عمران میں ہے، ان کے اتمام حجت کے بعد قرآن اعلان کرتا ہے کہ میں کیا کرنے والا ہوں. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اب جب تمہاری قوم نے تمہیں ماننے سے انکار کر دیا ہے تو تمہارے ساتھ کیا ہوگا، تمہاری قوم کے ساتھ کیا ہوگا. اس میں سیدنا مسیح کے ساتھ جو معاملہ ہونے والا ہے وہ بھی بیان کیا ہے، قوم کے ساتھ جو ہونے والا ہے وہ بھی بیان کیا ہے. وہ آیت، یہ 55 آیت ہے سورہ آل عمران کی. آیت یہ ہے، اب سنیے، انی متوفیک و رافعک الیہ و مطہرک من الذین کفروا و جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون. میں نے فیصلہ کیا ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے فیصلہ کیا ہے. کیا فیصلہ کیا ہے؟ کہ تجھے وفات دوں گا. یعنی مسیح علیہ السلام دنیا میں موجود ہیں اس وقت. ظاہر ہے کہ ابھی یہ ہوا نہیں، دنیا میں موجود ہیں. قوم نے انکار کر دیا، حجت پوری ہو گئی، قوم ان کو قتل کرنے کے درپے ہے، مذہبی پیشواؤں نے ان کا گھیراؤ کر لیا ہوا ہے. اس موقع پر اللہ تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تجھے وفات دوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا. یعنی میں نے جس طرح کہ اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ان کی روح قبض کر کے یہ اعلان کر دیا گیا کہ اس کی بھی فکر نہ کریں کہ یہ تذلیل پر آمادہ ہیں، یہ پیغمبر کی توہین کرنا چاہتے ہیں، ان کے ہاتھ تمہارا جسم بھی نہیں لگے گا، وہ میرے فرشتے لے جائیں گے. میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تجھے وفات دوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تیرے ان منکروں سے تجھے پاک کروں گا. یعنی یہ ایک غلاظت کا ڈھیر بن گئے ہیں، انہوں نے میری ہدایت کو پس پش ڈال دیا ہے، انہوں نے پیغمبروں کی بات نہیں سنی، یہ تمہیں قتل کرنے کے درپے ہو گئے ہیں. اس غلاظت کے ڈھیر سے تجھے الگ کر دوں گا اور تیری پیروی کرنے والوں کو، یعنی جو تجھے ماننے والے ہیں، تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت کے دن تک ان منکروں پر غالب رکھوں گا. قیامت کے دن تک یہ فیصلہ سنایا، ان منکروں پر غالب رکھوں گا. یعنی مسیح کے ماننے والے یہودیوں پر قیامت کے دن تک غالب رہیں گے، یہ فیصلہ بتایا گیا. پھر تم سب کو بالآخر میرے پاس آنا ہے، سو اس وقت میں تمہارے درمیان ان چیزوں کا فیصلہ کروں گا جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو. میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہمارے ہاں کے بعض لوگوں نے، بالخصوص بر صغیر کے جلیل القدر علماء نے، جیسے کہ علامہ انور شاہ کشمیری کا میں نے حوالہ دیا، بعض اور علماء نے بھی یہ توجیہ کرنے کی کوشش کی کہ وہ گویا اختلافات کے لیے فیصلہ کرنے والے بن کے آئیں گے قیامت سے پہلے. وہ صلیب کا خاتمہ کر دیں گے، وہ خنزیر کو قتل کر دیں گے. مسیحیت اور ہم مسلمانوں کے درمیان جو اختلاف ہے وہ فیصل ہو جائے گا. قرآن مجید کہتا ہے کہ یہاں نہیں. سو اس وقت پھر تم سب کو بالآخر میرے پاس آنا ہے. یعنی جس وقت میری بارگاہ میں آؤ گے، قیامت برپا ہوگی، تو قیامت کے دن، سو اس وقت میں تمہارے درمیان ان چیزوں کا فیصلہ کروں گا جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو. یہ قرآن مجید کا بیان ہے. یہ وہ سوالات ہیں
جن کی بنیاد پر میں نے یہ یہاں عرض کیا ہے کہ نزول مسیح کی سب روایات محل نظر ہیں، ان کو اس طرح اب قبول نہیں کیا جا سکتا۔ ہر صاحب علم ان پر غور کرے اور یہ بتائے کہ ان سوالوں کے بارے میں وہ کیا کہتا ہے۔ میرے نزدیک یہ سوالات اس نوعیت کے ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے یہ روایتیں قبول نہیں کی جا سکتی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔